السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت اپنے اندر ایک گہرا فلسفہ رکھتی ہے، کیونکہ ہمارے خیال میں یہی فلسفہ ان کی سیرت اور شہادت کا لب لباب اور خلاصہ ہے۔ اس لیے اس کو اچھی طرح سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ہمیں یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ شہادت نہایت اونچا منصب ہے۔ قرآن حکیم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، سورہ آل عمران آیت نمبر 169، ترجمہ: اور جو لوگ اللہ کی راہ میں شہید کیے گئے، ہرگز انہیں مردہ خیال نہ کرنا، بلکہ وہ اپنے رب کے پاس زندہ ہیں، انہیں رزق دیا جاتا ہے۔ معزز ناظرین، اس میں نکتہ یہ ہے کہ شہید کو مردہ کہنے سے حوصلے پست ہوتے ہیں، بزدلی فروغ پاتی ہے اور جذبہ جہاد کو دھچکا لگتا ہے، اور شہید کو زندہ کہنے اور سمجھنے سے نہ تو غم ہوتا ہے اور نہ ہی صدمہ، بلکہ حوصلے بلند ہوتے ہیں اور جذبہ جہاد پروان چڑھتا ہے۔ اور اسلام بھی یہی چاہتا ہے کہ لوگوں کے دلوں میں جذبہ جہاد پیدا کیا جائے، اور اس میں شبہ نہیں کہ جہاد کی بدولت ہر طرح کی عزت و عظمت نصیب ہوتی ہے۔ معزز ناظرین و سامعین، لیکن اس آیت میں قابل غور بات یہ ہے کہ شہید زندہ تو ہیں، مگر دنیا میں نہیں، بلکہ اپنے رب کے پاس جنت میں زندہ ہیں۔ اس لیے انہیں دنیا کی زندگی کی طرح زندہ سمجھنا بھی شہادت کی توہین ہے۔ بہرحال، ہم جس نقطے پر آپ کی توجہ مبذول کروانا چاہتے ہیں وہ یہ ہے، ہمیں چاہیے کہ ہم شہادت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر رونے پیٹنے کے بجائے فلسفہ شہادت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر غور کریں، اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت سے جو اسباق ملتے ہیں انہیں پیش نظر رکھیں، اور انہیں اہتمام کے ساتھ بتانے، سننے، سنانے اور اپنانے کی کوشش کریں۔ ہم اپنے تمام مسلمانوں کو یہی ہمدردانہ و مخلصانہ مشورہ دیں گے کہ اللہ کے لیے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مشن کو سمجھیں کہ وہ کیا تھا، اور اسے عام کریں، اور اتنا عام کریں کہ جس قدر اس کی ضرورت ہے، ورنہ سال میں ایک دو دفعہ رونے رلانے یا صرف واقعات سننے سنانے سے نہ ہمیں کچھ حاصل ہو سکتا ہے اور نہ روح حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سکون پہنچ سکتا ہے۔ اس لیے آج کی اس ویڈیو میں ہم فلسفہ شہادت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر اختصار و جامعیت سے روشنی ڈالیں گے، کیونکہ یہی وہ نقطہ اور حقیقی نمونہ ہے جس سے پیش نظر رکھنے اور اپنانے کی بدولت ہماری زندگی میں انقلاب آ سکتا ہے۔ تو آئیے غور سے ان اسباق کو سماعت فرمائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین و سامعین، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت سے ملنے والا پہلا سبق آزادی رائے ہے۔ اگر ہماری آزادانہ رائے اکثریت کے خلاف ہو تو جرأت کے ساتھ اس کا اظہار کریں، کسی بھی قوت و طاقت سے ہرگز مرعوب نہ ہو۔ دیکھیے، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکومت وقت سے اختلاف تھا۔ گورنر کوفہ ابن زیاد نے آپ سے اپنے ہاتھ پر یزید کے لیے بیعت لینے پر اصرار کیا اور اپنے دربار میں حاضر ہونے کے احکامات جاری کیے، آپ کو دھمکیاں اور ڈراوے دیے، مگر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مطلق خوف زدہ نہ ہوئے اور اپنی رائے پر برابر قائم رہے۔ کربلا پہنچ کر ابن زیاد اور شمر جیسے درندہ خصلت حکمرانوں کے سامنے بھی نہ جھکے، نہ دبے، نہ ہراساں ہوئے، اور باوجود نہتے ہونے کے دشمن کے لشکر سے ٹکرا گئے۔ معزز ناظرین و سامعین، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت سے ایک دوسرا سبق جو ہمیں ملتا ہے وہ ہے درس وفا۔ ہمیں چاہیے کہ اہل کوفہ کی بے وفائی سے عبرت حاصل کریں۔ انہوں نے سیدنا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خود کوفہ بلایا، مگر مشکل وقت آنے اور ضرورت پڑنے پر کسی کام نہ آئے۔ کوفیوں سے ہمیں یہ درس لینا چاہیے کہ ہم اپنے مخلص و محسن لوگوں کو پہچانیں، ان کا ساتھ دیں اور کسی صورت ان سے دغا نہ کریں۔ اور صحیح مخلص وہ ہوتے ہیں جو صرف اپنا خیال نہیں کرتے بلکہ اپنے قائدین اور مخلصین کا خیال بھی کرتے ہیں، اپنی ضروریات سے پہلے ان کی ضروریات کا خیال رکھتے ہیں۔ سانحہ کربلا سے ہمیں یہ سبق لینا چاہیے کہ اپنے مخلصین اور محسنین کے ساتھ کسی بھی صورت میں بے وفائی اور دغا بازی کا برتاؤ ہرگز روا نہ رکھیں۔ معزز ناظرین و سامعین، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت سے ہمیں ایک تیسرا اور اہم سبق یہ ملتا ہے کہ تقدیر تدبیر پر غالب آ کے رہتی ہے۔ تقدیر ارکان ایمان میں سے ہے
اور یہ برحق ہے۔ اہل اسلام کو تقدیر پر پورا ایمان رکھنا چاہیے، اس سے کبھی صرف نظر نہیں کرنا چاہیے۔ دیکھ لیجئے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کوفہ کی طرف روانہ ہوئے تو سب آپ کو روکتے رہے مگر آپ نہیں رکے، مگر سفر کے دوران جب آپ واپس جانا چاہتے تھے تو لشکر ابن زیاد نے رکاوٹ ڈال دی کہ آپ واپس نہیں جا سکتے۔ کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ سب کچھ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جان بوجھ کر کیا تھا؟ نہیں، بالکل بھی نہیں۔ دوستو، یہاں بھی تقدیر کا ہی عمل دخل تھا، اور قسمت کا لکھا کون مٹا سکتا ہے؟ اس کو کہتے ہیں تقدیر، اور یہ بدل نہیں سکتی۔ کسی نے سچ کہا، مدعی لاکھ برا چاہے تو کیا ہوتا ہے؟ مدعی لاکھ برا چاہے تو کیا ہوتا ہے؟ وہی ہوتا ہے جو منظور خدا ہوتا ہے۔ اور قرآن حکیم نے بھی یہی کہا، وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ۔ اور جو تم چاہتے ہو وہ نہیں ہوتا، اور جو اللہ چاہتا ہے وہی کچھ ہوتا ہے۔ معزز دوستو، چوتھا سبق یہ ہے کہ پیش آنے والے حالات اور غیب کی باتوں کو اللہ رب العالمین کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ ان بدلتے ہوئے حالات کا یقیناً حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو علم نہ تھا۔ اگر آپ کو پہلے علم ہو جاتا تو آپ ہرگز آگے قدم نہ اٹھاتے، بلکہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے تایا کے بیٹے مسلم بن عقیل کو کوفہ ہی روانہ نہ فرماتے، کیونکہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے آپ کو اور اپنے کسی عزیز کو جان بوجھ کر موت کے منہ میں دھکیلنا نہیں چاہتے تھے۔ یقیناً حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ وقت سے قبل ان دل خراش اور افسوسناک حالات و واقعات کا علم نہیں رکھتے تھے، اسی وجہ سے وہ خود بھی وہاں تشریف لے گئے اور اپنے بھائی یعنی کہ تایا کے بیٹے مسلم بن عقیل کو بھی وہاں پہ حالات کا جائزہ لینے کے لیے بھیج دیا۔ تو معزز ناظرین، یہ عقیدہ رکھنا کہ امام یا ولی وقت سے پہلے کے تمام حالات کو جانتے ہیں، انہیں غیب کی باتوں کا علم ہوتا ہے، یہ عقیدہ درست نہیں ہے، بلکہ یہ عقیدہ واقع کربلا کے سبق اور سراسر قرآن کے خلاف ہے۔ قرآن حکیم نے اعلان کرتے ہوئے حضرت خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے یہ اعلان کروایا، فرمایا قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ۔ ترجمہ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے کہ آسمان و زمین کا غیب اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ معزز سامعین، واقعہ کربلا اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ کی شہادت سے ملنے والے اسباق میں ایک بہت ہی اہم اور بہت ہی بڑا سبق جو کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ کی عظیم سنت بھی ہے، وہ ہے تکلیف پر صبر کیجیے۔ انسان کو اگر کوئی رنج، دکھ، تکلیف یا صدمہ پہنچے تو اس پر صبر سے کام لینا چاہیے۔ صبر آزما اور کٹھن مرحلے پر صبر کرنا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ کی عظیم ترین سنت ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ نے کربلا میں جس صبر و سکون کا مظاہرہ کیا وہ صفحات تاریخ میں ہمیشہ رقم رہے گا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ کے کمال صبر کا ذکر کرتے ہوئے شبیر حسن خان ملئی آبادی نے کہا، جو دہتی آگ کے شعلوں پہ سویا وہ حسین، جس نے اپنے خون سے عالم کو دھویا وہ حسین، جو جوان بیٹے کی میت پہ نہ رویا وہ حسین، جس نے سب کچھ کھو کے کچھ نہ کھویا وہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ معزز ناظرین و سامعین، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ تعالیٰ کے سوا کسی فرد سے نہ فریاد کی نہ استغاثہ و استعانت کی، اور جب کوئی شہید ہوتا تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بمطابق حکم قرآنی صرف انا للہ و انا الیہ راجعون ہی پڑھا کرتے تھے۔ سامعین کرام، کیا آج ہم حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس مقدس سنت یعنی صبر پر عمل کرنے کے لیے تیار ہیں؟ اور جس طرح حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صبر سے کام لیا، کیا اسی طرح ہم بھی صبر سے کام لینے کی کوشش کریں گے؟ کومنٹ میں آپ نے اپنی موجودگی کا ثبوت دیتے ہوئے اس سوال کا جواب ضرور دینا ہے۔ معزز ناظرین، صبر یہ کام ہے تو مشکل، مگر جنہیں اللہ تعالیٰ نے توفیق بخشی ہو ان کے لیے کوئی مشکل نہیں۔ صبر کی اہمیت کا اس بات سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ قرآن مجید میں اس کا تقریباً 100 بار تذکرہ آیا ہے، اور یہ احکام کسی دوسری قوم کے لیے نہیں بلکہ ہم مسلمانوں کے لیے ہیں۔ کیا ہمارے دوست معزز ناظرین و سامعین اس مسئلے پر کوئی توجہ فرمائیں گے؟ کومنٹ میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور فرمائیں۔
معزز سامعین، واقعہ شہادت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمیں بتاتا ہے کہ ممکن حد تک لڑائی سے احتیاط کرنی چاہیے، مگر جب جنگ میں مسلط کر دی جائے اور لڑائی ناگزیر ہو جائے تو پھر بہادری سے لڑائی کرنی چاہیے۔ اس وقت خوف زدہ ہونا روا نہیں۔ بے شک حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجبوری کے عالم میں جنگ کی، مگر جب دشمن مقابلے میں آ گیا تو پھر نہایت جرأت و استقامت اور شجاعت سے آگے بڑھے۔ سامعین کرام، شہادت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہمیں ایک بہت بڑا یہ سبق بھی ملتا ہے کہ نیکی اور شرافت ہمیشہ زندہ و پائندہ رہتی ہے۔ آپ دیکھ لیجئے کہ آج ہر کوئی عالی مقام حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے خانوادے کی تعریف میں میٹھے بول بولتا ہے، اور اس کے مخالف ابن زیاد اور شمر وغیرہ اور کوفہ کے جفا کاروں اور قاتلوں پر ہر مسلمان پھٹکار بھیجتا ہے۔ یہ اسی کی برکت ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اسم گرامی تقریباً 1450 برس سے جگمگا رہا ہے اور قیامت تک جگمگاتا رہے گا، اور ظالم آخر سزا پاتا ہی ہے۔ اور اس واقعے عظیم نے ہمیں بتایا کہ کوئی بھی ظالم اللہ تعالیٰ کے قہر سے نہیں بچ سکتا، وہ اکثر اخروی عذاب سے قبل دنیاوی عذاب سے بھی دوچار ہو جاتا ہے۔ چنانچہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ کے قاتلین کو دنیا ہی میں عبرتناک سزا مل گئی۔ معزز ناظرین و سامعین، قرآن و حدیث اور تاریخ اسلام میں بہت سے ایسے واقعات ملتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مجرمین کو بروقت سزا دی، جیسے کہ قوم نوح، قوم صالح، قوم ہود، قوم موسیٰ، فرعون، قارون، حامان اور دیگر بہت سے طاغین کے حالات اس بات پر شاہد ہیں۔ چنانچہ قدرت کے طاقتور ہاتھ نے ان ظالموں کو دنیا ہی میں عبرتناک سزا دے کر کیفر کردار تک پہنچا دیا، اور آخرت کی سزا اس کے علاوہ ہے جو اس سے کئی گنا زیادہ ہے۔ معزز ناظرین و سامعین، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کرنے والوں کا دنیا میں کیا انجام ہوا، اس کا ذکر ہم اپنی اگلی آنے والی ویڈیو میں کریں گے، تو آپ سب سے گزارش ہے کہ اگلی ویڈیو بھی ضرور دیکھیے گا، اور آج کی اس ویڈیو سے آپ نے کیا سیکھا ہے کمنٹ میں ہمیں ضرور بتائیں، اور اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہے، اس سے آپ کو کچھ سیکھنے کو ملا ہے، تو اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں، اور مزید اسلامی، تاریخی، موٹیویشنل اور سچے واقعات کی ویڈیوز کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل بامقصد کہانیاں ضرور سبسکرائب کریں، اور بیل کے بٹن کو ضرور آن کریں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ تو ملیں گے اگلی ایک اور ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اپنا بہت سا خیال رکھیے، ہمیں بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے۔ فی امان اللہ، اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔